نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بنی اسرائیل سورہ بقرہ شریفہ کی 121 نمبر آیت شریفہ سے آگے یا بنی اسرائیل یہاں سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو کہ وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نازل فرمائی تھی، جن نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور اس پہ شک نہیں کہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی اس وقت علی العالمین، زمانے پر۔ آپ قبل ازیں رب کائنات جل وعلا کی عطا فرمودہ ان نعمتوں کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں جو خلاق کائنات جل وعلا نے بنی اسرائیل کے لیے ارزانی فرمائی تھی۔ آپ قبل ازیں وہ بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کی خاطر اللہ رب العزت جل وعلا نے دریا کو پھاڑا تھا اور بنی اسرائیل بحفاظت تمام دریا سے پار آ گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ ہم نے تمہاری خاطر اس دریا کو جدا جدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تم اس پہ سے گزر کر نجات پا گئے، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم نے ان کو فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ میدان تہ میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر بادل کا سائبان قائم فرما دیا اور تم پر من اور سلوہ، آسمان سے دو مخصوص قسم کے ڈشیں نازل فرمائیں۔ ان کو میدان تہ یا کسی بھی جگہ پیاس سے ستایا، بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ میں انہوں نے حاضری دی تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، موسیٰ اپنا عصا پتھر پر دے مارو، 12 چشمے پانی کے بہہ نکلیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لے۔ رب ذوالجلال نے ان کی خاطر بہت کچھ کیا، بڑی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ یہ وہ نعمتیں تھیں ان کے لیے کہ جو زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے کو عطا نہیں فرمائی تھیں، یعنی من اور سلوہ کا آسمان سے اترنا، دریا کا ان کے لیے پھاڑ دیا جانا، رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہونا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا دیدار کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو قدم قدم پر نعمتوں سے نوازا۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اذکروا، تم ذکر کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کا کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائیں، وانی فضلتکم، اور یہ بھی کہ میں نے تم کو فضیلت عطا فرمائی، علی العالمین، اس زمانے پر جس زمانہ میں تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے میرے نبیوں پر ایمان لاتے تھے۔ رب کائنات جل وعلا کی رضا کس بات میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ اللہ کی رضا کس بات میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ کائنات ہستی میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیں گے آپ؟ ہمارے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت کی ذات مقدسہ کہ خود رب کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ اگر من اور سلوہ کھانے پینے کی چیزیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں
وہ کھانے پینے کی چیزیں جو پیشاب اور پاخانہ بن کر نکل جائیں، ان کے نزول کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، تو میرے نبی کی تشریف آوری کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کو تو پسند ہے میری وہ نعمتیں بھی یاد کرو جو کھانے پینے کی ہیں، وہ نعمت جو کائنات کی افضل ترین نعمت ہے، پھر اس کو یاد کرنا اللہ کو کس قدر محبوب ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ ہمہ وقت اپنے کریم آ کر رسول رحمت کو یاد کرتا رہے۔ میں بجا طور پر یہ کہنے میں حق بجا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا جو نماز میں میرے نبی پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی التحیات پہ کہہ کے وہ سلام نیاز کرتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر وہ صلات پیش کرتا ہے، گویا تیری نماز ایک دن میں 5 مرتبہ، اس وقت تک کوئی بھی رکعت اپنے آخری انجام کو نہیں پہنچتے، یعنی وہ مکمل رکعتیں ہوتی جب تک تو میرے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتا، پھر تیری نماز قبول ہوتی ہے۔ گویا رب کو کتنا محبوب ہے کہ اس کے نبی کا ذکر ہوتا رہے، اس کے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں زمانے پر فضیلت عطا فرمائی، واتقوا، اے لوگو ڈرو، یومن اس دن سے کہ لا تجزی جزا بدلہ، نیکی کی جزا بدی کی جزا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واتقوا ڈرو یومن اس دن سے کہ لا تجزی نہ جزا بنے گی، نہ کوئی بدلہ بنے گا، نفس ان نفس، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گا۔ یہ دنیا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ ایک سردار کسی کو قتل کر دیتا، اگر اسے کہا جاتا کہ تجھے بھی قتل کیا جائے گا، وہ کہتا میں اپنے 2 غلام دے دیتا ہوں، ان کو قتل کر دو، میرے بدلے میں 2 غلام قتل کر دو۔ دنیا میں کوئی کسی کا ذمہ دار اٹھا لیتا ہے، میں تیری جگہ قربانی دینے کو تیار ہوں، قیامت کے دن کوئی کسی کا ذمہ نہیں اٹھائے گا، کوئی جان کسی جان کے بدلہ میں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کیا کبھی آپ نے دیکھا اس کی بیوی نے کہا ہے کہ میرے چونچلے پورے کرنے کے لیے اس سے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ کی تھی، اس سے میری خواہشات کو پیش نظر رکھا تھا، اب اس کو قبر میں نہ لٹاؤ، میں قبر میں چلی جاتی ہوں۔ کسی بیٹے نے کہا ہو، کسی بھائی نے، کسی محبت کرنے والی ماں نے، کسی جان چھڑکنے والے باپ نے کہا ہو میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے عزیز کو قبر میں نہ اتارو، اس کی جگہ میں چلا جاتا ہوں، اگر اس جگہ میں یہ جملہ کہوں تو یقین بالیقین صحیح ہے، پھر جس قبر میں نہ تیری ماں تیرے کام آئے، نہ تیرا ابا تیرے کام آئے، نہ تیرا نانا دادا تیرے کام آئے، نہ ماموں چاچو تیرے کام آئے، نہ بہن نہ بھائی تیرے کام آئے، نہ بیوی نہ بچہ تیرے کام آئے، نہ تیری پارٹی نہ تیرے قبیلے والا کام آئے، نہ تیرے محلے تیری گلی والا کام آئے، نہ تیرا جانسار تیرے تجھ پہ جان قربان کرنے والا جس قبر میں تیرے کام نہیں آتا، یاد رکھ وہاں آمنہ کا لال تیرے کام آتا ہے، یہاں کوئی بھی کام نہیں آتا، وہاں وہ کام آتے ہیں۔ تو پھر ان کو یاد رکھنا، ان سے پیار کرنا، یہ تو تقاضا ایمان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بنے گی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ عدل کے بدلہ میں کوئی قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ڈنڈی مار دیتا ہے، روپے پیسے دے کر عدل کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، عدل کو ناانصافی میں تبدیل کر لیتا ہے، عدل کو ظلم سے بدل دیتا ہے اپنے روپے پیسے کی وجہ سے، خواہ وہ سفارش روپے پیسے کی شکل میں ہو، یا وہ سفارش روب و دبدبا کی شکل میں ہو، یا وہ سفارش پیار اور محبت کی شکل میں ہو۔ کوئی پیسے لے کر فیصلہ بدل دے، کوئی روب و دبدبا سے ڈر کر فیصلہ بدل دے، کوئی پیار کی وجہ سے فیصلہ بدل دے، یہ ظلم دنیا میں ہوتا ہے، قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کچھ بھی عدل کے مقابلہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کو اس کی شفاعت، اس کی سفارش نفع دے گی۔ یہ کافروں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کافر کو کسی کی سفارش پر معاف فرمائے گا، نہ کوئی کافر کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے، الا باذنہ، ہاں جس کو میرا اللہ اذن عطا فرما دے۔ اب اذن 2 اعتبار سے ہوگا، سفارش کرنے والا کون ہے؟
سب سے بڑھ کر میرے کریم آقا، پھر اس کے بعد میرے کریم آقا کے سچے غلام انبیاء علیہ السلام بھی حضور کے غلام، علماء، وہ صلحاء، وہ اولیاء، وہ فاض قرآن، وہ شہداء، یعنی سارے کے سارے سب سے اول تاج شفاعت میرے کریم کے فرق ناز پہ سجے گا، پھر انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، پھر میرے نبی کے سچے غلام وہ صحابہ کی شکل میں ہیں، اہل بیت کی شکل میں ہیں، وہ علماء کی شکل میں ہیں، وہ صلحاء کی شکل میں ہیں، وہ صدیقین کی شکل میں ہیں، وہ شہداء کی شکل میں ہیں، میرے نبی کے غلام پھر سفارش کریں گے۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور سفارش کریں گے کن کی؟ سوائے صاحب ایمان کے کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی، کسی بھی کافر کی سفارش نہیں ہوگی۔ گویا اجازت دو اعتبار سے ہوگی، ایک سفارش کرے گا کون، اور دوسرا سفارش کس کی جائے گی۔ کسی کافر کی سفارش نہیں ہوگی، یہاں وہی کچھ بتایا گیا ہے، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور ہرگز ان سے ان کی کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، نفع نہ آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ہرگز ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، نہ کافر کی مدد ہوگی نہ کافر کی سفارش ہوگی۔ الحمدللہ تعالی جہاں تک تعلق میرے نبی کے غلاموں کا ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرے نبی کے غلاموں کا تعلق ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے وہ بچے جو بچپنے میں مر گئے تھے وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کروا کے جنت پہ لے جائیں گے۔ یہ دراصل سارا صدقہ ہے میرے نبی کا، حضور سید کون و مکان کے ساتھ تعلق، جو وابستگی، جو میرے کریم آقا کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ کر ان کے دامن کم سے وابستگی اختیار کی ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ اس کا ہوگا۔ صلحاء، انبیاء، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم بنتا ہے، حوصلہ ہے ہم ناچیز و حقیر بندوں کے لیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہوں گے نا، کیا بھلا میں نے کہا؟ ویسے گناہ چھوٹا ہوتا نہیں ہے، چھوٹا نہ سمجھ کے کیجئے، زہر کا تھوڑا سا ذرہ بھی ہلاک کر دیتا ہے، آگ کا چھوٹا سا چنگاڑا خرمن کو جلا کے خس و خاشاک میں بدل دیتا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں وہ جو معمولی عام گناہ ہیں ان کی سفارش تو کوئی کسی عالم دین نے کر دی، کسی حافظ قرآن نے کر لی، اللہ کے ولی نے کر دی، قرآن کریم نے کر دی، حرم کعبہ نے کر دی، حجر اسود نے کر دی، مسلمانوں کے بچوں نے کر دی، شہداء نے کر دی، حفاظ کرام نے کر دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب بڑے بڑے گناہوں والے بچ جائیں گے نا، گناہان کبیرے والے کہ جن کی سفارش کوئی نہ کرے گا، ان کی سفارش پہ مصطفیٰ کریم کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنے کریم ہیں میرے آقا رسول ربی، جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے فرمان کہ ان کی سفارش میں کر دوں گا، چھوٹے چھوٹوں کی سفارش دوسرے کر لیں گے، بڑوں بڑوں کی سفارش وہ فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن کافر کے لیے کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کو نہ کوئی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔